الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کریں گے یقین اور توکل کے حوالے سے، اور اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر تفصیل سے آیا ہے، اور کتنی ہی آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ پر توکل کیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس ذات پر توکل کیجیے جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور توکل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ توکل سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ کوشش کرے کہ جو بھی عمل ہے وہ اس کے اسباب سے اختیار کر کے، جو جائز اسباب ہیں ان کو لے کر، اور پھر اس کے نتائج اللہ پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ پہ جب چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے اسی فیصلے کے مطابق ہی اس پر عمل کریں گے اور اس کو حکم دیں گے تو وہ چیز ہو جائے گی۔ تو لہذا پھر یہ ہے کہ ہمارا کام صرف اسباب کو اختیار کرنا ہے، نتائج کو ہم نہیں پوری طرح کر سکتے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے، یہی توکل ہے۔ تو پہلی حدیث جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرضت علی الامم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب۔ تو اس میں جو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئی، تو میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ چند آدمی ہیں، اور ایک اور نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ صرف ایک دو آدمی ہیں، اور ایک اور نبی کو دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنے میں ایک بڑا گروہ میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، اور مجھے دوسرے افق کی طرف دیکھنے کو کہا گیا۔ جب میں نے دیکھا تو اوپر بہت بڑی جماعت تھی، پھر مجھے کہا کہ دوسرے افق کی طرف دیکھیے تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی، تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جیسے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر آپ اٹھے اور اندر تشریف لے گئے گھر میں، تو صحابہ کرام نے اس بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ بغیر کسی حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، بعض نے کہا کہ شاید وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، انہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور اس طرح کی مختلف وہ قیاس آرائیاں کی۔ اور اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 70,000 لوگ ہوں گے، تو ان کے بارے میں ہم پوچھ رہے تھے۔ تو آپ نے پھر بتایا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو خود دم کرتے ہیں، نہ دم کرواتے ہیں، نہ بدشگونی ہی لیتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ وہ مجھے بھی اس میں سے کر دیں۔ آپ نے کہا عکاشہ تم پر سب کر لے گئے۔ تو یہاں پہ جو ہمیں بات بتائی گئی اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے زیادہ ہوگی، اور حق کی پہچان جو ہے وہ کثرت تعداد سے نہیں ہوتی، جیسے کہ روز قیامت کسی نبی کے ساتھ ایک ہے تو کسی کے ساتھ دو ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تمام نبی قلت تعداد کے باوجود سچے تھے، سب نے اپنا اپنا کام کیا۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر احسان ہے کہ اس امت کے 70,000 افراد بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اسی میں پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے میں کتنے
اس کے شوقین تھے کہ وہ خود چاہتے تھے کہ وہ ان میں شامل ہو جائے۔ اور اس میں جو اصل بات جو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد، کہ ہر قسم کا نفع و نقصان اسی کے اختیار میں ہے، اس میں توکل کی فضیلت ہے، توکل کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور جہاں تک کہ دم کا معاملہ ہے تو یہ ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے، جو جائز الفاظ ہیں، جائز دعائیں ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، غیر شرعی الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح بدشگونی لینا حرام ہے، ناجائز ہے، جس سے منع کیا گیا۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کیا جائے، اسی کو نتائج کو چھوڑ دیا جائے، وہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اچھا نتیجہ بنا دیتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے پھر اس کے مطابق ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کرنے کی ہمت و طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ کی دوسری حدیث ہے جو ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ آپ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ حقیقی توکل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ تمام معاملات میں صدق و یقین کے ساتھ اس پر توکل ہو، اعتماد ہو، بھروسہ ہو کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس میں جو ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ طلب رزق میں اسباب و وسائل کو بروئے کار لایا جائے، اس لیے کہ حقیقی توکل یہی ہونا چاہیے، جیسے کہ مثال دے کے بتایا گیا، جیسے پرندوں کا معاملہ ہے کہ ان کی کوئی ملازمت نہیں ہے، کوئی ان کی مزدوری نہیں ہے، انہوں نے تو جا کر تلاش کرنا ہے اور کھانا ہے، تو لہذا پھر وہ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور رزق تلاش کرتے ہیں، اور اپنے گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے گا، نہیں، نکلتے ہیں اور جا کے یہ رزق تلاش کرتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ تو یہی ہے پھر حقیقی توکل، اور اس کا جد و جہد کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہی پاکیزہ رزق کا اصل مصدر ہے، یہی اس کا منبع ہے۔ تو رزق تو صرف قوت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اسباب اور توکل کے تحت حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ آدمی اسباب اختیار کرتا ہے تو وہی پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر رزق کا تعلق صرف قوت سے ہوتا تو پرندوں کو کمزور چونچ کے ذریعے رزق نہ ملتا، کہاں ان کو کوشش کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی انتظام کر رکھا ہے۔ لیکن اسباب بنائے، ہر چیز کے لیے اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں، اور اس کے ذریعے سے پھر ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نتائج بہتر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا فلان اذا اویت الى فراشک فقل اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجہت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا۔ تو یعنی آپ نے فرمایا کہ اے فلان، جب تم اپنے بستر کی طرف لیٹنے کے لیے آؤ تو یوں کہا کرو کہ اے اللہ، میں اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا، اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا، اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، اپنی پشت تیری طرف لگا لی، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، تیری گرفت سے بچنے کے لیے تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور مقام نجات نہیں ہے۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے، اور اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے، پس اگر تم اپنی اس رات میں فوت ہو گئے تو تمہاری یہ موت فطرت پر ہوگی، اور اگر تم نے صبح کی تو تم نے بھلائی کو پا لیا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا بتائی ہے، اور اسی میں پھر یہ اسی توکل کا ہی ایک نقشہ کھینچ دیا ہے کہ پوری طرح ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اس لیے کہ رات کا معاملہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی تکلیف پہنچنی ہے، کوئی مسئلہ ہونا ہے، سب اللہ کے حوالے سے ہوگا۔ تو لہذا پھر اس میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی پوری طرح
اس میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے پھر وہ سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور حفاظت فرمائیں گے. اور جیسے کہ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ اس کے لیے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کا سامان بھی ہوگا اور وہ صبح بھی ہوئی تو وہ خیر ہوگا. اور اگر اس کو انتقال ہو جاتا ہے تو یہی فطرت کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، اور اس میں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس کو اس دنیا سے اٹھائیں گے. اور اگر وہ صبح ہو جاتی ہیں تو یہ اثرات باقی رہتے ہیں جو اس نے سب کچھ کیا ہے. تو لہذا پھر یہ معاملہ یہی ہوا کہ اہل ایمان کو اس طرح اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنی چاہیے، اور ہر رات اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجدید عہد اور قول و فعل کے ساتھ اس عہد کی توثیق کرنی چاہیے، اس لیے کہ بندوں کے تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں. تو لہذا پھر انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح انتظام کر کے دعا پڑھ کے پھر سوئے. آج کی اگلی حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قال یعنی اذا خرج من بیتہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ یقال له ہدیت وکفیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان. اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ وہ ایک شیطان دوسرے شیطان سے یہ کہتا ہے کہ کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، گناہ سے بچنا اور نیکی کی قوت مل جانا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں یہ مزید الفاظ ملتے ہیں، وہ یعنی شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تیرا اس آدمی پر کیسے بس چلے گا جسے ہدایت دے دی گئی، جس کی کفایت کر دی گئی، جسے بچا لیا گیا. تو یہاں پہ اس حدیث سے بھی جو بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل پر توکل کی فضیلت، اور یہ فضیلت یہ پناہ مل جائے تو یہ ایک بہت مضبوط قلعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پناہ سے بندہ پھر شیطان کے جتنے بھی مکر و فریب ہیں ان سے بچ جاتا ہے، ان سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. تو لہذا پھر ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو اس طرح یہ دعا پڑھ لیا کریں کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. تو صرف یہ 2-3 جملے ہیں، یہ اگر ہم یاد رکھیں اور کہہ دیا کریں تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے. باقی معاملات صرف اللہ کے ہیں. تو لا حول ولا قوة الا باللہ کا معنی یہی ہے کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سر انجام پاتے ہیں، وہ جیسے چاہتا ویسے ہوں گے. اور یہ بھی ہم نے اس حدیث سے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں اور ان کو محفوظ کر دیتے ہیں. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جسے دولت ایمان سے نواز دے اور اسے اس کے دل میں مزین کر دے تو پھر شیطان ایسے بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا، پھر وہ بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو وہاں پہ موقع نہیں ملتا. اور شیاطین بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو اسی لیے پھر وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کو چھوٹ دے دیں اور ان کے مطابق چلیں. تو لہذا پھر یہ جو ہمیں حدیث بیان کی گئی اور یہ دعا سکھائی گئی تو گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھنا مستحب ہے تاکہ انسان کو بھلائی حاصل ہو سکے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اور دوسرا کاروبار کرتا اور کماتا تھا. تو اس کاروباری بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ تو کوئی کام کاج کرتا نہیں ہے، صرف یہی یہاں پہ رہتا ہے مسجد میں یا عبادت میں یا آپ کے دین حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ شاید تمہیں رزق اسی کی وجہ سے ملتا ہو. تو یہاں دیکھیے کتنی اہم بات فرما دی گئی کہ ہر شخص اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں ہی کما رہا ہوں، دوسرا سب بیکار ہے. لیکن ایک شخص جو طلب علم پر ہے، دین کو سمجھنے میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے مامور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریت کا انتظام بھی فرما دیتے ہیں.
ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر وہ رزق کا اہتمام کر دیتے ہیں۔ تو لہذا پھر جو شخص اپنے آپ کو طلب علم اور احکام دین میں سمجھ بوجھ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام انتظامات بھی فرما دیتے ہیں۔ تو اہل علم اور طالب علم کی مدد کرنی چاہیے، ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنی چاہیے، دوسری کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی ہم نے بات معلوم ہوئی کہ انسان کو اس کے زیر کفالت افراد کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو اس کے ملازمین میں کوئی غریب ہیں، کوئی ناچار ہیں، کوئی بیچارے کمزور ہیں، اسی لیے تو آتے ہیں اس کے پاس، تو ان کی وجہ سے اس کو رزق مل رہا ہے کہ وہ ان کو کفالت کر رہا ہے۔ تو لہذا پھر ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ان کو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان کا حق جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ تو دنیاوی معاملات کی نسبت دینی معاملات کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے کہ وہ کتنے اہم ہیں۔ اور طالب علم کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی روزی کا انتظام خود کرے، لوگوں پر بوجھ نہ بنے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، جس کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی لیے ان کو بھی پوری عزت نفس کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی روزی روٹی کا انتظام خود کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کے ساتھ عزت و احترام کا ذریعہ یا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔